ایک وقت ایسا بھی آیا کہ دشمنوں نے مدینے کے گورنر کو گانٹھ لیا، اس کو رشوت دی، پیسے دیے اور کہا کہ ہمیں اجازت ہونی چاہیے، ہم روضہ اقدس کو کھود کر ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کی لاشیں نکالنا چاہتے ہیں یہاں سے۔ چنانچہ حاکم وقت نے پیسے کھا کر اجازت دے دی۔ شمس الدین سراج ایک بزرگ ہے جو اس وقت مدینہ پاک یعنی روزے کے متولی ہیں۔ السلام علیکم۔ قاری حنیف ملتانی صاحب اپنے بیان میں فرما رہے ہیں حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر کی شان۔ مسجد نبوی کے متولی ہیں، گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ اور نگہبان ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رات آدھی جب گزری تو کنڈی کھٹکی مسجد کی، میں نے کنڈی کھول دی تو مجھے حکم ملا کہ تم خاموش رہو، اگر آواز نکالو گے سر اتار دیا جائے گا۔ ایک آدمی اندر داخل ہوا، دوسرا داخل ہوا، تیسرا آیا، کسی کے ہاتھ میں کسی، کسی کے ہاتھ میں گنتی، کسی کے ہاتھ میں ٹوکری، کسی کے ہاتھ میں تسلا مٹی اٹھانے والا، سب کے سب یوں لے کر داخل ہو رہے ہیں۔ اور مجھے یہ کہا گیا کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں روکنا نہیں، کسی کو بتانا نہیں۔ شمس الدین سراج بزرگ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وہ جب 40 کے 40 اندر داخل ہو گئے، پچھلے نے مجھے اشارہ کیا دروازہ بند کر دے، اب کسی اور کو اندر نہ آنے دینا۔ وہ اللہ والا کہتا ہے مجھے بتا تو دیا گیا تھا دونوں جلیل القدر صحابہ حضرت شیخین کی بیعت بھی کریں گے، قبر کھود دیں گے، ان کی میت نکال لیں گے۔ فرماتے ہیں میں نے دروازہ بند کر دیا، میں سجدے میں گر گیا، مولا او میرا بس نہیں، میرا کوئی چارہ نہیں، میری حکومت نہیں، میری فوج نہیں، میرا لشکر نہیں، میرے پاس توپ نہیں، میرے پاس لشکر نہیں، او میرے مولا میں نے سنا ہے جیسے نبوت کا محافظ تو ہے، اسی طرح صدیق کی صداقت کا، فاروق کی عدالت کا بھی تو ہی نگہبان ہے۔ مولا میری موت بھیج دے، میں نہ دیکھوں۔ شمس الدین سراج بزرگ کہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہوا، میں نے بھی دعا تو کی تھی رو رو کے، میرے دیکھتے دیکھتے، توجہ کرنا لفظ سمجھو، میرے دیکھتے دیکھتے مسجد نبوی میں زمین پھٹی اور بمائے ٹوکریوں کے، بمائے سامان کے 40 کے 40 کو زمین نگل گئی۔ اللہ تم سب کو مدینہ پاک جانا نصیب فرمائے۔ وہ جو قالین بچھے ہوئے ہیں نا، کسی پرانے عرب سے اب بھی پوچھ لینا، لمبا کالا کالا نشان لگا ہوا ہے، یہ نشانی ہے کہ وہ کالے جو تھے نا اندر کے کالے، وہ سب یہاں کا رکھ ہوئے ہیں۔ یعنی خدا صدیق اکبر کا، فاروق اعظم کا، نبی کے یاروں کا اتنا بڑا محافظ ہے، جو بدنیت سے آئے تھے ان سب کو زمین نگل گئی۔ ایک اللہ والا کہتا ہے کہ میں نے مدینہ پاک میں حاضری دی اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ سلام پڑھا، اور میں صدیق اکبر کے موضع شریف کے سامنے کھڑا ہو کر سلام عرض کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا۔ میں جب واپس ہٹنے لگا تو ایک آدمی مجھے کہنے لگا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے بتایا کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ کہ آپ بڑے نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں، بڑا اچھا سلام پڑھ رہے تھے، تعریف اچھی کر رہے تھے، میرے یہاں کھانا کھانے چلو۔ اللہ والا کہتا ہے کہ میں اس کی باتوں میں آ گیا کہ چل بھائی، مدینے کا آدمی ہے، مدینے کا آدمی ہے، دعوت کر رہا ہے، انکار کروں تو سنت کے خلاف ہونے کا، چل بھائی۔ لے گیا اور وہاں جا کر ایک مکان میں اس اللہ والے کو بند کر کے، کوٹلی میں اس کو زنجیروں میں باندھ کر اس کی زبان کاٹ دی۔ تو نے صدیق کی اتنی تعریف کیوں کی؟ اور پھر چھوڑ دیا کہ جا صدیق سے ٹھیک کرا کے دکھا۔
وہ پھر مسجد نبوی میں آیا. وہ خود بیان کرتا ہے کہ میں روز اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو کے رو پڑا, کالی کملی والے تیرے یار کی تعریف کی میری زبان کٹ گئی. ریاض الجنہ میں بیٹھ کے روتا رہا, دعا کرتا رہا, اور وہ جو زبان کاٹ کے الگ کی تھی وہ بھی اس کے ہاتھ پہ رکھ دی تھی اس کاٹنے والے نے. کہتا ہے کہ مجھے تھوڑی سی نیند سی آ گئی, غنودگی سی طاری ہو گئی, تو مجھے فوراً حضور کریم سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, دیدار ہوا. فرمایا کیوں روتا ہے؟ یہ کٹی ہوئی زبان مجھے پکڑا, میں نے حضرت کے ہاتھ پہ رکھ دی, آپ نے میرے منہ میں رکھ کر پھونک مار دی. فرمایا اللہ ٹھیک کر دے گا. وہ کہتا ہے میری تھوڑی سی آنکھ کھلی, زبان بالکل ٹھیک ٹھاک, میری بالکل صحیح تندرست میری زبان ہو گئی. لیکن مجھے تو اور بھی زیادہ لطف آنے لگا. اب میں ہر وقت کبھی صدیق اکبر کے دروازے پہ کھڑا ہوں, کبھی فاروق اعظم کے موضع شریف کے سامنے کھڑا ہوں, کبھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوں. ایک اور آدمی آیا اور کہنے لگا کہ آپ بڑے نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں, میرے یہاں کھانا کھانے چلو, برکت ہو جائے گی آپ کے قدموں سے, آپ کی دعا سے. وہ اللہ والا کہتا ہے کہ میں نے تو سوچا کہ وہی ہوگا تو ٹھیک ہے, پھر کٹواؤں گا صدیق کے نام پر زبان, پھر کٹاؤں گا, پھر مزہ آئے گا. لگا میں اس کے ساتھ چلا گیا. جس وقت مجھے اس مکان میں, وہ اسی مکان میں لے کے گیا, میں سمجھ گیا کہ آج پھر وہی وقت آ گیا. لیکن مجھے وہ مکان میں کھڑا کر کے کہنے لگا کیا پہلے بھی آپ اس مکان میں تشریف لائے ہیں؟ کہ جی ہاں. کہ میرے والد لائے تھے آپ؟ کہ جی ہاں. کہ ذرا دعا کر دو, ان کا حال اسی دن سے بدل گیا تھا. یوں لکھا کتابوں میں, اس نے وہی کمرہ حجرہ کھولا جس میں زبان کاٹی تھی, اور اس اللہ والے کو بیٹے نے دکھایا کہ اس کی اسی دن سے سور کی شکل بنی ہوئی ہے. زنجیروں میں باندھ رکھا میں نے, اندر ہی اندر میری بدنامگی ہوگی. اللہ والے زبان تیری کاٹی, باپ میرا تباہ ہو گیا. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ بیوار سے سمجھتے ہیں ان کو. جو چاہتا ہے وہ صدیق کو بکواس کرتا ہے, جو چاہتا ہے وہ فاروق کو بکواس کرتا ہے, اور یہ بیوار سے نہیں, ان کے وارث نے تو ان کو اپنے پاس ہی سلایا ہوا ہے, اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے. اس لیے قرآن کریم نے اعلان کرتے ہوئے فرما دیا اولئک ھم الصدیقون, یہ وہ صدیق اکبر ہے, یہ وہ اللہ والا ہے جس کو نبی سے بڑا پیار ہے, نبی کو اس سے بڑا پیار ہے, پروردگار عالم کو بھی اس سے بڑا پیار ہے. اس نے اپنا سب کچھ میرے محبوب کی ذات گرامی پہ قربان کر دیا. عزت کو عزت نہ سمجھا, سرداری کو سرداری نہ سمجھا, تمام کا تمام اپنا کردار کیا, اعمال کیا, اقوال کیا, افعال کیا, مال کیا, اولاد کیا, تمام کا تمام آقا کی ذات پہ قربان کر دیا. یہ تو اتنا غیرت والا گھرانہ ہے, یہ تو اتنا شرم والا گھرانہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ سب کا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میں نے خواب دیکھا, میں نے ایک خواب دیکھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی. آسمان سے چاند اترا اور میرے حجرے میں آ گیا. پھر دوسری مرتبہ چاند آسمان سے اترا, پھر میرے حجرے میں آ کے چھپ گیا. پھر تیسری مرتبہ چاند اترا, میرے حجرے میں آ کے چھپ گیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا, میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آقا میں نے یہ خواب دیکھا ہے. فرمایا تعبیر اس شرط پہ بتاؤں گا کہ میرے ہوتے ہوئے میری حیات میں کسی کو نہیں بتاؤں گی. فرمایا میں نہیں بتاؤں گی. حضور نے فرمایا عائشہ یہ تیرا حجرہ ہے, پہلا چاند اس میں میں آؤں گا, دوسرا چاند ابو بکر آئے گا, تیسرا چاند فاروق اعظم یہی آئے گا.
حدیث کی ساری کتابوں میں موجود ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر عائشہ صدیقہ نہ ہوتی دین ناقص رہ جاتا, ادھورا رہ جاتا. یہ تو دین کو کامل کرنے والا کرانا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ جلیل القدر محدث ہیں, مفسر ہیں, دونوں کہتے ہیں جتنا علم ساری امت کو ملا اتنا علم اکیلا ہماری اماں عائشہ صدیقہ کو ملا. سارے صحابہ مسائل پوچھنے کے لیے عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ آیا کرتے تھے. خود حضور نے جو فرما دیا ایسا کے بغیر دین کامل نہیں, ایسا نہ ہوتی دین ناقص رہ جاتا, آدھا دین ایسا سے پورا ہوا. تم تو اتنا بھی پیار نہیں کرتے کہ اپنی بیٹیوں کے نام ہی نبی کی گھر والیوں کے ناموں پہ رکھو, نبی کی بیٹیوں کے ناموں پہ رکھو. فلمی کنجریوں کے نام تمہیں بڑے پیارے لگتے ہیں. ہاں, اللہ نیتوں کو دیکھ نہیں رہا. خانم فلانی خانم, اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد جب وہ دم خم ہوتی ہے پھر روتے پھرتے ہیں, پتہ نہیں یار کہاں چلے گی, کالج گئی تھی مڑ کے آئی نہیں, کیسے آئے. یہ جو جلوس پلوس نکالتی پھرتی ہے نا, ان میں ایک بھی مسلمان گھر کی عورت نہیں ہے. تحقیق کر کے دیکھو, یا یہودیوں کی نسل ملے گی یا عیسائیوں کی نسل ملے گی. مسلمان عورت ہو یا مرد ہو وہ یہ تھوڑی کہہ سکتے کہ ہم نہیں اسلام کو مانتے, ہم نہیں ایمان کو مانتے, ہم نہیں قرآن کو مانتے. اور تم نے ماننا کب تھا؟ تم تو وہ بے ایمان ہو جنہوں نے انگریز کے گھوڑوں کی لیج چاٹ چاٹ کر مسلمانوں سے غداری کی اور انگریزوں کے ساتھ وفاداری کی. یہ جو تمہیں بڑے بڑے نظر آتے ہیں نا, بنگلے کے جاگیر کوٹھیاں, یہ سارے مسلمان اور قرآن کے غدار ہیں. صحابہ اکرام کی زندگی دیکھو کہ جو تنخواہ معمولی سی لی, اتنی لی کہ جس میں میٹھا دلیا بھی نہ پک سکے, وہ بھی واپس بیت المال میں داخل کر کے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. یہ تو ایسے تقوی کے مالک تھے صحابہ اکرام. تو سیدنا فاروق اعظم سب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ پوتا پاس کھڑا ہے, حضرت عمر کا پوتا. آواز جو دی پوتے کو تو ایسا بولا جیسے بچے کے منہ میں کوئی چیز ہو. دادا نے پوچھا بیٹا منہ میں کیا ہے؟ آخر دادا پیسہ. میرا پیسہ کہاں سے لے آیا؟ کہ ابو موسیٰ عشری نے دیا, رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے, بیت المال کا محافظ خزانچی سمجھو. کیا ابو موسیٰ نے دیا؟ دیکھی نکال کر 54 تھی. اب بتاؤ کیا غضب ہو گیا اس میں, کیا طوفان ٹوٹ گیا تھا, کیا آسمان ٹوٹ گیا تھا اگر تنخواہ خزانے کے محافظ نے, خزانے والے نے امیر المومنین کے پوتے کے ہاتھ پہ 54 رکھ دی تو کیا ہو گیا. فاروق اعظم نے ابو موسیٰ عشری کو طلب کیا ہے, بلایا ہے, فرمایا یہ چارہ نے کہاں سے لایا تھا, یہ چارہ نے کہاں سے لایا تھا؟ انہوں نے کہا جی خزانے کی کوٹھڑی میں جھاڑو دی تھی, کوڑا کباڑ مٹی جو باہر نکالی اس میں سے یہ درہم 54 نکل آئی. بچہ میرے پاس کھڑا تھا, میں نے ہاتھ میں رکھ دیا کہ کوئی شے کھا لے گا, کوئی چیز لے کے کھا لے گا, بچہ ہے. تم تیرے ورگا ہوں نا تو چاٹ مارے, اچھا میرے بال کو 54 دے نہیں آئی, بیا خزانہ سارا تیرے پیو ہے. فاروق فرماتے درا اٹھا کے لاؤ. ابو موسیٰ اگر تو نبی کا چہتا صحابی نہ ہوتا کوڑے مار مار کر تیرا چہرہ بگاڑ دیتا, اور قوم کے خزانے کی 54 دینے کے لیے تجھے میرا ہی پوتا ملا, سرکاری خزانے کی 54 دینے کے لیے تجھے میرا ہی پوتا ملا. کیوں تو نے ایسا کیا ہے؟ آج جن پر تم دفتروں میں بیٹھ کر کرسیوں پہ یوں چوڑے ہو کر باتیں کرتے ہیں, صحابہ کے زمانے میں یوں ہوا, صحابہ کے زمانے میں یوں ہوا, اور یہ تو وہ لوگ تھے جن کے بارے میں خدا کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ میرے ہیں میں ان کا ہوں, تم اپنا فکر کرو.
اللہ پاک کی کروڑ رحمتیں نازل ہو صدیق اکبر کے مزار پہ، فاروق اعظم کے مزار پہ اور سارے صحابہ کے مزارات پر. یہ بڑے اونچی شان اور اونچی عظمتوں والے لوگ تھے. یہ تو یہ رہے، ان کے غلاموں نے کمال کر دیا.